سب سے پہلے میرے سننے والے تمام ناظرین اور میرے ہم وطن اور تمام اہل اسلام، اس کائنات کے اندر چلنے والے ہر انسان اور ہر میرے دوست، ہر بھائی کو میری طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید مبارک۔ تو ناظرین، آج میں عید کا پیغام جو آپ کو دینے جا رہا ہوں، جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، عید والا دن ایک بہت ہی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک تہوار مقرر کیا ہے کہ یہ خوشیوں کا دن، عید کا دن، عید والے دن ہم خوشیاں بانٹیں اور ناراض ہیں ان کو منائیں۔ اگر آپ کے کوئی عزیز و اقارب ناراض ہیں ان کو منائیں اور اپنے دل سے بغض، کینہ، حسد نکال کر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے طریقے سے پیش آئیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح رویہ رکھیں کہ آپ ان کے ایک حقیقی اور اچھے اور سچے جانشین ہیں۔ تو یہ جو عید والا دن ہمیں سبق یہ دیتا ہے کہ عید سے پہلے رمضان المبارک ہمارے پاس گزرا، ہم نے اس کے اندر اس کی بہاریں جو ہے وہ ہم نے لوٹیں۔ رمضان المبارک ایک اللہ تعالیٰ سال کے بعد ہمیں ایک چانس دیتا ہے، جو ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ پورا سال میں نے گناہ کیے، مجھ سے بدکاری ہو گئی، غلط کام ہو گیا، گناہ کر لیے، چوری، ڈکیٹی، کسی قسم کے ہر قسم کے میں نے گناہ کیے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے گناہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک ایک ایسا انمول تحفہ ہمیں دیتا ہے کہ انسان اس کے اندر اپنی بخشش کروائے، اپنی مغفرت کروائے اور رات دن قیام کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگے، اللہ کے سامنے اللہ کے حضور پیش ہو، اپنے آپ کو کرے اور اللہ سے یہ عرض کرے کہ یا اللہ مجھ سے غلطیاں تو ہو گئیں، یا اللہ اب معاف کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ معافی والا جو چکر ہے نا، یہ معافی والا پیغام جو ہے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کسی کے پاس کسی انسان کو اختیار نہیں دیا، کسی بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کو، کسی کو بھی اللہ نے یہ جو اختیار ہے یہ نہیں دیا، یہ اللہ نے اختیار اپنے پاس رکھا۔ یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے یہ معافی والا جو ہے کام اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پیغام ہمیں دینا چاہتا ہے رمضان المبارک کی ان گھڑیوں کے اندر کہ انسان اپنی معافی کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہو جائے۔ اس کے بعد رمضان کی راتیں گزری، اس کے بعد اللہ نے ہمیں ایک خوشی کا دن دیا، خوشی کا موقع دیا، اس کو عید کہا جاتا ہے۔ مسلمان جو ہے اس کے لیے دو تہوار ہوتے ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور دو عیدیں اس کے لیے ہوتی ہیں، اور ایک عید الفطر۔ عید الفطر کے اندر ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ ہم اپنی خوشیاں جو ہیں ان کو اس طرح بانٹیں کہ ہم غریبوں کے ساتھ، ہم اپنے ان یتیم مسکین بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح پیش آئیں، ہم ان کی خدمت اس طرح کریں کہ ہم ان کو دکھاوا کر کے پیش نہ ہوں، ہم ان کو اس طرح ان کی خدمت کریں تاکہ ان کو محسوس بھی نہ ہو، ہم ان کو اپنی خوشیوں میں ان کو اپنے ساتھ شریک کریں تاکہ ان کو محسوس نہ ہو کہ یہ میرا بھائی جو ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ہمسایہ ہے، اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرے پاس اتنا سرمایہ ہوتا میں اچھے کپڑے پہن لیتا۔ یہ ہم نے اس کو محسوس نہیں ہونے دینا۔ یہ ہمیں پیغام دیتی ہے یہ عید کہ ہمارا ہمسایہ بھوکا ہے، ہمارے محلے دار کوئی اس طرح کا کہ جو ہے غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، یا جس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، ہم اس کی خدمت کریں، ہم ان کے گھر خود جا کر پیغام دے کر آئیں۔ ہمیں گھر میں کوئی چیز بنائی ہے تو ہم اس کے گھر جا کے دے کر آئیں۔ یہ نہیں کہ وہ آپ کے گھر میں پلیٹیں لے کے آئے اور آپ تب اس کو دیں، نہیں، آپ ان کے گھر چل کے جائیں تو دیکھیں جب آپ ایک ایک قدم ایک اپنے غریب مسکین بہن بھائی کے گھر جائیں گے، اس کی خدمت کرنے جائیں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ کے حضور بہت اجر ہوگا۔ یہ اللہ کے اجر کے لیے آپ نے کرنا ہے، اللہ سے آپ نے اجر لینا ہے۔ دنیا کا اجر آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے دنیا کی کسی کی شابش کی ضرورت نہیں ہے، واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے آپ کا ذہن اور آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بن گیا تو انشاءاللہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی اور وہ مسلمان بھائی بھی خوش ہو جائے گا۔ آپ اس کے گھر خود جائیں، آپ خود پیغام لے کر، خود کوئی روپیہ پیسہ چیز کھانے والی کوئی چیز اس طرح کے کپڑا جوتی جو بھی آپ دے سکتے ہیں، جس طرح بھی آپ دے سکتے ہیں آپ ان کو جا کے دیں۔
ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک فطرانہ دیا، زکوٰۃ دی، آپ ان کو جا کے بتا رہے ہو جی لو جی فوٹو بنایا جی میں فطرانہ دے رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ قابل قبول اللہ کے ہاں وہ ہوتا ہے جو ایک مٹھی سے دیا جائے، ایک ہاتھ سے دیا جائے، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو آپ نے اس عید پر اس طرح اس عید کے دنوں کو گزارنا ہے، صرف خود ہی کپڑے نہیں پہن لینے، خود ہی سارا کچھ نہیں ڈال لینا، آپ نے اپنے ان غریب بہن بھائیوں کا خیال ضرور رکھنا ہے، آپ نے ان کا زیادہ سے زیادہ دھیان رکھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں وہ کوئی میرا ہمسایہ، میرا محلے دار، میرا کوئی اس طرح کر کے عزیز و اقارب کوئی بھوکھا تو نہیں ہے، کوئی بھوکھا تو نہیں سو گیا، یا میرے بچوں نے کپڑے ڈال لیے ہیں، میرے بہن بھائیوں نے کپڑے ڈال لیے ہیں، تو کیا میرا ہمسایہ جو ہے اس کے بچوں نے بھی کپڑے ڈالے ہیں کہ نہیں ڈالے؟ کیا انہوں نے کوئی چیز کھائی ہے کہ نہیں کھائی؟ عید کا دن ہے نا، خوشی کا دن ہے نا، کیا انہوں نے کوئی چیز کھائی ہے یا نہیں کھائی؟ آپ نے یہ بہت بڑا دھیان کرنا ہے اور بہت ہی آپ نے توجہ کے ساتھ یہ دیکھنا ہے، ہر طرف آپ نے نظر رکھنی ہے۔ یہ پیغام عید دیتی ہے۔ عید پیغام یہ نہیں دیتی کہ میں خود کپڑے ڈال کے میں سڑکوں پہ پھر لوں، میں خود کپڑے پارکنگ کے چکر لگا لوں، نہیں، یہ پیغام عید نہیں دیتی۔ عید جو ہے وہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں اتنا مال دیا ہے کہ ہم خرچ کر سکتے ہیں، کم دیا ہے تو تب بھی خرچ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں، کیونکہ صحابہ اکرام جو تھے، اللہ کے پیارے محبوب کی جماعت تھی، ان کے پاس کون سے سرمایے تھے؟ کیا تھا ان کے پاس؟ کون سی بلڈنگیں تھیں ان کے پاس؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں جب بھی اللہ کے محبوب مانگتے تھے کیا کرتے تھے؟ اپنا تن من دھن حتیٰ کہ گھر کے اندر ہر ایک چیز اٹھا کے لے کے آ جاتے تھے، اللہ کے محبوب کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے، وہ اللہ کے راستے میں اس طرح دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی گھر میں پڑا ہوتا وہ بھی لے کے آ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے جب مال مانگا تو ابو بکر صدیق جیسے، عمر فاروق جیسے گھر کے سارے سامان لے کے آ جایا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑنا ہے، جب اللہ کے محبوب نے مجھ سے مال مانگ لیا تو اس وقت میں گھر کے لیے، صدیق اکبر گھر کے لیے چھوڑ کے آ جائے، یہ بلا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب میں نے گھر کی دیواروں کے اندر بھی جھاڑو لگا کے دیکھا ہے، کہیں کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے جو تے محمد کی خدمت کے اندر پیش نہ ہو۔ یہ تھے وہ صحابہ اکرام، تو اتنی وہ کیا کرتے تھے، اگر تھوڑی سی چیز گھر میں پڑی ہے تب بھی اس پر شکر ادا کیا کرتے تھے، اور بلکہ اس کو بھی تقسیم کرتے تھے۔ جب تک تقسیم نہیں کر لیتے تھے اس وقت تک ان کے دل کو سکون نہیں آتا تھا، اطمینان نہیں آتا تھا، ان کا سکون دل جو ہے نا وہ بے اطمینان ہی رہتا تھا کہ ہم نے یہ تقسیم نہیں کی، کسی غریب کو کھانا نہیں کھلایا، اس کے ساتھ کھانا کھانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ یہ تھے صحابہ اکرام کی زندگی۔ ہم بھی ان کے تابع دار بن کے رہیں، ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور اپنی زندگی ان کے مطابق گزاریں، ہم اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھال دیں، کیونکہ ہمیں اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے اپنے آپ کو، اسلام کو اپنے مطابق نہیں لے کے آنا، ہم نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ اور اس کے علاوہ عید کے دن عید کے لیے ہم مل کے نماز پڑھنے جاتے ہیں، عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو عید کی نماز جو ہے اس کے اندر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں عید کی نماز پڑھنے، کیا میرا کوئی مسلمان بھائی یا اس طرح کر کے جو اتنی بھی استطاعت نہیں رکھ سکا کہ وہ اپنے بچوں کو عیدی دے کر چلا جائے، تو اس کی بھی ہم نے اور آپ نے اور میں نے اس کا دھیان رکھنا ہے، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ چکا ہوگا، آپ اس پیغام کو سن کر اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقیاں بھی دے گا، خوشحالیاں بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر مزید آپ کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ ریڈ بٹن کو ضرور کلک کر دیا کریں، اس سے آپ کا جاتا کچھ نہیں ہے، آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کا جائے گا کچھ نہیں ہے، مجھے ہی فائدہ ہو جائے گا، آپ اس کو کلک کریں۔ انشاءاللہ اس میں آپ کو اور فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ نئی معلومات جو ہے وہ میرے یوٹیوب چینل سے انشاءاللہ ملا کریں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔